السلام علیکم مزید طلبہ طالبات، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فرسٹ ایڈ کی نظم خطاب بے جوانان اسلام، اس کی تشریح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لکھی یہ نظم ہے۔ فقر پاکستان ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، اور آپ کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں مرد مومن، خودی، بے خودی، شاہین اور عقل و عشق۔ آپ کی مشہور تصانیف اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا اگر فلسفہ خودی دیکھیں، تصور عشق دیکھیں، فلسفہ بے خودی ہے یا فلسفہ عقل و عشق ہے، تو ان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی تشریح پر زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف کریں گے۔ کلام کی خصوصیات اور نظم کا تعارف، اس پر کچھ کمنٹس کرتے ہیں کہ تخیل کی بلندی ہے اور مضمون آفرینی ہے۔ تخیل کی بلندی اور مضمون آفرینی ہر شاعر کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہے، لیکن اقبال کا تخیل جو ہے یہ دوسرے سے تھوڑا جدا ہے، منفرد ہے اور بہت ہی معیاری ہے۔ اعلیٰ پائے کا تصور انہوں نے دیا ہے، اپنی شاعری میں ایک جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کیا ہے، قوم کے لیے ایک فکر، ایک نئی سوچ متعارف کروائی۔ کلاس کی اردو شاعری سے منفرد، قوم کا درد ہے ان کی شاعری میں، اور منفرد تصور عشق ہے، قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں آپ کی شاعری میں۔ جا بجا جو ہے قوم کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے شاعر ملتے ہیں، تو پوچھتا رہ شجر سے ابھی دے بہار راہ۔ غلامی کے دور دیکھا تھا مسلمانوں کو، تو اس لیے ان کو جو ہے نا یہ شعور دینے کی کوشش کی کہ وہ جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام یاد کریں، تو اس نظم میں بار بار یہ ان کا جو عظمت کا مقام، شاندار ماضی یاد دلایا جائے گا، اور قوم کو جو ہے وہ نیا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صبر خودی علامہ اقبال کی شاعری، ان کی شاعری کے بعض نکات 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں اور بعض 4 میں، اور کچھ جو ہے ان کے ادوار 5 میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ دوسرا دور ہے ان کا، اور یاد ماضی کی بات کرتے ہیں کہ ماضی مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی تھا، عروج تھا، پھر اس کے بعد وہ پستی کا شکار ہو گئے، غلامی میں آ گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس پر بات ہوگی تشریح میں۔ عمل کا فقدان ہے اور موازنہ بھی ہے، تو جہاں عمل کا فقدان ہے اور یاد ماضی یاد دلاتے ہیں، تو وہاں فکر و عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں، اپنی شاعری میں مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں، جوانوں کو جو ہے ایک پیغام دیتے ہیں۔ استفہامی انداز ہے، سوالیہ انداز اپنایا ہے، فکر فردا ہے، اور مستقبل کی فکر ہے، فردا کہتے ہیں مستقبل کو، تو مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ان کو آگے سوچنا چاہیے اور محنت اور عظمت کے لیے جو ہے قرآن و سنت اسلام تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ عملی میراث کی حفاظت، علمی میراث کی حفاظت۔ اب مسلمانوں کا ایک علمی اثاثہ تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو گنوا دیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس پر بھی تشریح میں بات ہوگی۔ تو آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوگا، سوال نمبر 2 ہوتا ہے بورڈ پیٹرن کے مطابق، جز الف ہوگا، 10 نمبر پر مشتمل ہوگا یہ سوال۔ شاعر کا نام سب سے پہلے لکھیں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، نظم کا عنوان خطاب بے جوانان اسلام، ان کے 2 نمبر ہوں گے۔ ماخذ بانگ درا ہے اور اس کا حصہ 7 ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے سرچ کیا ہے، اس کا نمبر نہیں ہوتا ہے۔ حیث بھی بتا سکتے ہیں کہ غیر معرہ اور پابند نظم ہے، یہ چیزیں لکھنے سے اچھا تاثر ہوتا ہے، اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا پہلا شعر۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے سوچ، غور و فکر۔ گردوں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آسمان۔ ٹوٹا ہوا تارا جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جو آسمان سے گرتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک پیغام دیا ہے کہ جس طرح آسمان سے تارا ٹوٹنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ویلیو نہیں رہتی، اور وہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک شاندار ماضی تھا۔ وہ اپنی اس قوم سے، ملت سے جدا ہو کر، گمراہ ہو کر، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو کر جو ہے اپنا جو ہے وہ مقام کھو چکے ہیں۔ کسی سست اور کاہل شخص کو اس کا ماضی یاد کرایا جائے، یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے کہ اس کو اس کا ماضی یاد کرا کر جو ہے اس کو اس کا مقام یاد دلا کر مستقبل کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے اسلاف کے کارنامے بتائے گئے کہ کس طرح ان کا ایک عروج تھا۔ تو اس میں تفاہمی انداز اپنایا ہے، آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح فتوحات کی، کس طرح عالم میں ان کا ایک نام تھا، مقام تھا۔ اپنے اسلاف کے کردار کی بلندی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاقی قدریں تھیں اور وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، لیکن پھر مسلمان جو ہے گمراہی میں، عیاشی میں، آرام پرستی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے آج وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غیار کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہر کہیں جو ہے وہ ذلت کا سامنا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اس ماضی کو یاد کرو، تو اس طرح مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ تہذیب مغرب سے مروب ہو کر نوجوان جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں، تو ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو خود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سلما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف۔ پھر ایک دفعہ ایک اور مقام پہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اسلام کے گلزار کی ہر چیز حسین ہے، اسلام کے گلزار کی ہر چیز حسین ہے، اب وہ پھول ہو، کانٹا ہو کہ معصوم کلی ہو، ممکن نہیں کہ افراد کے اخلاق سنوارے، ممکن نہیں کہ افراد کے اخلاق سنوارے، تہذیب جو فرنگ کے سانچے میں ڈلی ہے۔ تو اسلام جیسا جو مذہب ہے یہ دین فطرت ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ تو مسلمانوں کے زوال کی وجہ جو ہے وہ شعار اسلام اور قرآنی تعلیمات سے روگردانی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا تو ان کی ایک شان تھی، ایک عظمت تھی، عروج تھا، لیکن جب انہوں نے قرآنی تعلیمات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ تو دیکھیں حوالے کے شعر میں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثالے بحر بے پایاں ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ کر پھر کیا ہے ذلت و رسوائی کو جو ہے اپنا مقدر بنا لیا۔ اب ہم دوسرے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ پالا پرورش کیا ہے آغوش محبت بڑی گو، کچل ڈالا مسل دیا روند دیا۔ تاج سر دارا سے مراد ایران کا مشہور حکمران۔ اس شعر کے اندر شاعر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر واقعہ ہے، کیا ہے کہ معروف ایرانی بادشاہ دارا کا نام علامتی طور پر سلطنت ایران کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہاں کا بادشاہ تھا، حکمران تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مغرب میں کیسر روم، جبکہ مشرق میں
کسرا ایران کی وسیع اور عریض سلطنتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو کسرا کا تاج سونے کا تھا اور 2.5 من وزنی تھا، جو کہ 100 کلو بنتا ہے۔ باغ و بہار نامی کلیم کے بھی ٹکڑے کیے گئے جو وہاں سے فتح کرنے کے بعد حاصل ہوا تھا ان کے درباروں سے۔ تو اس شان و شوکت کو رونت دیا، کچل ڈالا اور یہ بتا دیا کہ مسلمان جو ہے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں کرتا۔ وہ اتنا جو قیمتی کلیم تھا اس کے ٹکڑے کاٹ دیے، مسجد نبوی میں وہ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھ دیا گیا جہاں مسلمان اپنے جوتے اتارتے تھے۔ یہ بتا دیا کہ سب کچھ جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے ہے اور مال و زار کی ایک مسلمان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، مال و زار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو روم اور ایران جو ہے اس دور میں سپر پاور طاقتیں ہوتی تھی، تو مسلمانوں نے ان کا وہ غرور خاک میں ملا دیا اور فتوحات کی۔ تو اس کے بعد جو ہے استمرار یہی ہے کہ وہ سر جو ہے سر دارا کچل ڈالا، رونٹ ڈالا، تو ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور اس طرح مسلمانوں جو ہے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ بتایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر، زور حیدر فقر بوذر۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے اللہ کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں جوش و جذبہ کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور بڑی سے بڑی طاقت کو بھی جو ہے وہ شکست دے دیتے تھے، جیسے کیسر و کسرا کو جو ہے کچل کے رکھ دیا، ان کا غرور خاک میں ملا کے رکھ دیا، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو ان کو بہت گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ مسلمانوں نے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے فتوحات کی، جہاد کیا اور ظالم اور جابر حکمران کے خلاف جو ہے کلمہ حق کہا اور جہاں جہاں مسلمان کو ضرورت ہوئی وہاں پہنچے۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ ان قدروں سے، ان اخلاقی قدروں سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اپنا وہ شاندار ماضی تو یاد کر سکتا ہے، لیکن پہلے جیسا عروج پانے کے لیے اس کو ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا، ایک عملی اور مثالی مسلمان بننا ہوگا، تب جا کر وہ دین کبھی نہ دین و دنیا جو ہے اس میں اپنا نام بنا سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور دین کی سربلندی کے لیے بھی وہ کام کر سکتا ہے جب وہ عملی طور پر ایک عملی نمونہ پیش کرے گا۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ تیسرے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن کہتے ہیں رہن سہن کے آداب بتانا، زندگی گزارنے کا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ خلاق آئین جہاں داری، حکومت کرنے کا آئین بنانے والے، حکومت کرنے کا آئین۔ صحرائے عرب، عرب کا ریگستان۔ شتربان کہتے ہیں اونٹ چرانے والے لوگ۔ گہوارہ کہتے ہیں علاقہ۔ سے مفہوم دیکھیں، عرب کے لوگ اونٹوں کے درمیان غیر مہذب زندگی گزارتے تھے، پھر ایک زمانے نے ان سے تہذیب سیکھی۔ اس شعر کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو اس عرب معاشرے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسلام سے قبل جو ہے عرب کے جو حالات تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت سی معاشرتی برائیاں تھیں ان کے اندر، تو بہت سی برائیاں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ قتل و غارت بھی عام تھا، ڈاکہ زنی بھی عام تھی،
اور شراب نوشی بھی عام تھی، جوا بھی کھیلتے تھے، قتل و غارت تھا، تو زنا اور سود جیسی جو ہے برائیاں عام ہو چکی تھی۔ لیکن اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا جو ہے ان کی کایا پلٹ گئی، تو آپ نے اس قوم کو جو غیر مہذب تھی دنیا کی سب سے مہذب قوم بنا دیا، اور پھر ایک زمانے نے ان سے تہذیب سیکھی۔ تو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہاں پہ، ان میں کئی سالوں سے لڑائی جاری تھی، تو نسل در نسل جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی، 50 سال تک، 100 سال تک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو جو ہے ایک رشتے میں بھائی بھائی بنا دیا، اور ان کو جو ہے قوت و بھائی چارے کا درس دیا اور امن قائم کر دیا۔ ہاں، میثاق مدینہ کی مثال سامنے ہے، اور میثاق مدینہ جو ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کا جو اس کے اندر تصور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، جس کو آج جدید دور میں بھی بنایا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ان نکات کو شامل کیا گیا۔ تو اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ لیں کہ انہوں نے جو اصلاحات قائم کی تھی، بیت المال کا قیام، ڈاک کا نظام، سلطنت کی صوبوں میں تقسیم جسے پراگنا کا طریقہ کہا گیا، تو یہ سب کو جو ہے اسلام کے مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں، جنہیں آج جو ہے مغرب والے بنا کر جو ہے اپنا نام بناتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان چیزوں کو بہت پہلے متعارف کروا دیا تھا۔ تو اسلام کی دین اور دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے کام کیا، فتوحات کی۔ تو وہ معاشرہ جو غیر مہذب تھا، پھر کیا ہوا، اسلام کے آنے بعد وہ سب سے مہذب معاشرہ بن گیا، جہاں عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورت کو حقوق مل گئے اور ان غلاموں کو حقوق مل گئے۔ تو تمام زندگی گزارنے کا ایک جو مہذب طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کر دیا۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں جو ہے مکمل رہنمائی ملتی ہے، ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے لوگوں کو ایک زندگی گزارنے کا مہذب طریقہ بتایا، جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ آپ نے جو ہے ان کو اپنا بنا لیا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارا جہاں بانو جہاں آرا۔ یہ حوالے کا شعر اسی نظم کا ہی ہے جو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان صحرا نشینوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ جی طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقی اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔